اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کے پروگرام میں شب معراج کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں اس نقطے پر فوکس کریں گے کہ کیا سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ اس حوالے سے چند باتیں ذہن نشین رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ کیا اس زمین پر اس جسم کے ساتھ اس ایٹماسفیئر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے؟ جواب ہے ہاں، وہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کبھی سب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ جواب ہے ہاں، دیکھیں گے، مگر قیامت کے دن۔ اب یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات، ان سوالات میں ہی اس کا جواب بھی پنہا ہو۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف طبقات۔ ایک طبقہ تو سرے سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا انکار کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی، اور ایک طبقہ وہ ہے جو سب سے بڑا طبقہ ہے اور امت کی کثرت، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی، جسم سمیت آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ اب اس میں بڑا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج روحانی بھی ہوئی یا منامی بھی ہوئی، یعنی روحانی معراج بھی آقا علیہ السلام کو ہوئی اور کیا خواب میں بھی ہوئی؟ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ روحانی معراج اور منامی معراج اور خواب میں بھی یہ تو معمول تھا آقا علیہ السلام۔ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ البتہ قرآن مجید کا مطالعہ اور احادیث طیبہ واشگاف انداز میں یہ واضح کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم سمیت معراج کا شرف حاصل ہوا۔ ہم یہاں دوسری طرف آ جائیں، معراج کا اوج کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا یہ سفر معراج کیسے بنا؟
کیا یہ سفر اس لیے عظمت والا ہے، رفت والا ہے کہ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جبریل امین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے ہوتے۔ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی صورت میں سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں بڑی کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، گفتگو بھی فرماتے تھے۔ اگر تو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو ملنے جانا تھا تو اس میں حیرت اور اس میں کمال کی بات کون سی ہے؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے، اور دوسرا پھر سوال یہ بنے گا کہ اس میں عظمت پھر کس کی ہوئی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جبریل امین سے ملنے جا رہے ہیں تو یہ جبریل امین کی اس میں عظمت ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں عظمت اور رفت؟ لہذا شب معراج جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جواب میں ہوئی، مگر یہ پرپز نہ تھا، مقصد نہ تھا، اس رات کے سفر کا منتہا نہ تھا، مقصود نہ تھا، مطلوب نہ تھا۔ اب اس سے بھی آگے بڑھیں، فرشتے کی اہمیت زیادہ ہے یا پیغمبر کی؟ جواب یہ ہے کہ پیغمبر کی عظمت زیادہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شب معراج تمام انبیاء کرام سے بھی ملاقات فرما رہے ہیں، پھر تو اس میں عظمت اور رفت زیادہ ہے، اس کا پھر ذکر زیادہ ہونا چاہیے یا اس پر پھر فوکس زیادہ ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ تیسرا پہلو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے نہیں گئے تھے تو پھر کس سے ملنے گئے تھے؟ اگر یہ تصور کیا جائے کہ جناب جبریل امین سے اسپیشل ملنے گئے تھے، پھر یہ عجیب نہیں لگتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جبرائیل امین سے ملنے جانا ہے وہ خود آ کر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کر رہے ہیں، اور پھر آقا کے لیے براق لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر گام گام قدم قدم ہر مرحلے پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، بیت المقدس میں بھی ساتھ ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، تسلسل کے ساتھ احادیث میں ذکر آتا ہے جناب جبریل امین وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کراتے تھے، پوچھا جاتا تھا کہ کون تشریف لائے ہیں، تو جناب جبریل امین ہی تو بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جن سے ملنا ہے، جن سے ملنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ شروع سے ہی گھر سے ہی مکہ المکرمہ سے ہی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس بات کو ایک اور زاویے سے جبریل امین سے اصلی شکل میں ان کی جو اصلی کیفیت ہے، جو ان کی اصل شکل ہے، اصل صورت ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ معروف روایات ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار انہیں ان کی اصل صورت میں دیکھا، ایک جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر
نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، پہلی وحی کا نزول ہوا، اس وقت حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو ان کی اصل صورت پر دیکھا۔ اب اس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کے کتنے پر تھے، ایسی کیفیت تھی، اور کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ اور شب معراج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل امین کو ان کی اصل صورت پر بھی دیکھا۔ اگر تو جبریل امین کو ان کی اصل صورت پر دیکھنا معراج کا مطلوب اور مقصود کوئی سمجھتا ہے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہلے بھی دیکھ چکے تھے، مل بھی چکے تھے، اصل صورت میں بھی دیکھ چکے تھے، اور انسانی شکل میں وہ عموماً آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست میں بیٹھا کرتے تھے۔ معروف روایات ہیں، سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حسین اور بڑے خوبصورت صحابی تھے آقا علیہ السلام کے، ان کی صورت میں آ جایا کرتے تھے۔ حدیث جبریل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے پہلو اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر، اس کو معراج تب ملی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس شب میں دیدار کیا۔ اب اس حوالے سے ایک نقطہ ذہن نشین رکھیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں؟ اس پر بھی اختلاف ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ وہ تھے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کی، بلکہ ہم کلام ہوئے، اور باقی ایک بڑا طبقہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور امت کا، وہ تواتر کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتا ہے قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی ملاقات سے مشرف فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی باتوں کو سمجھیں کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے کیوں بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، یہ رائے کیوں بنی؟ اس کا بڑا دلچسپ جواب، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس رائے کے حامی ہیں، ان میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وہ بھی ہیں، وہ بھی اپنے فہم کو اس طرح سے آشکار کرتی ہیں کہ شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے۔ اب یہاں پر دو تین بنیادی باتوں کو ذہن نشین رکھیں۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر بہت واشگاف انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر ملتا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرا سورہ النجم، اور دونوں جگہوں پر بغور مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جسمانی معراج. دوسرا یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا. اس پر ایک میں مختصر سے انداز میں ایک دلیل یہاں دیتا چلوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی معراج نہ ہوئی ہوتی اور آقا علیہ السلام نے محض خواب دیکھا ہوتا یا اپنے روحانی سفر کے طور پر اس کا تذکرہ کیا ہوتا تو اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے، اگر آقا اپنا خواب سنا رہے ہوتے تو کفار کو اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی. خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک خواب میں بیان کرتا ہوں اور سامنے والا وہ مجھے نگیٹ کرنا چاہتا ہے، میری نفی کرنا چاہتا ہے، میری بات کو لینا ہی نہیں چاہتا، ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے بھی بڑا خواب سنا دے گا، کہے گا میں نے یہ دیکھا. تو اگر محض خواب ہوتا تو پھر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. خواب میں تو آپ مختصر سے وقت میں کہیں سے کہیں ہو کر آ سکتے ہیں، اس پر کیسا اعتراض؟ اعتراض بتا رہے ہیں، کفار اور مشرکین کے اعتراض بتا رہے ہیں. ان کا بیت المقدس کے بارے میں نشانیوں کو پوچھنا یہ بتا رہا ہے، اپنے قافلوں کے بارے میں پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ انہیں کنفرم تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت معراج پر تشریف لے گئے تھے اور پھر واپس تشریف لے. دوسرا پہلو کہ یہ مغالطہ پھر کیوں لگا کہ معراج کا مقصود اور منتہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہی ہے. یہ مغالطہ پھر کیوں لگا بعض لوگوں کو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن احباب نے، جن اصحاب نے یہ بات کہی، انہوں نے بھی قرآن مجید سے اخذ کرتے ہوئے یہ بات کہی. مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 103 سے انہوں نے کنکلیوڈ کرنے کی کوشش کی، وہاں سے اخذ کرنے کی یہ کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اب چونکہ یہاں آ گیا تھا لا تدرک الابصار، اس سے یہ اخذ کیا گیا کہ شاید اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا. اب یہاں رویت کی نفی تھی ہی نہیں. یہاں تو فرمایا جا رہا تھا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ادراک اور ہوتا ہے، رویت اور ہوتی ہے. مثلا کوئی شخص کسی شہر کو دیکھے، لاہور چلا جائے اور واپسی پر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں لاہور دیکھ کر آ رہا ہوں. ایک دو جگہ کا وہ نام بھی بتاتا ہے. لیکن آپ نے کسی ایسی جگہ کا اس سے پوچھا کہ جو لاہور میں تھی مگر اس نے وہاں نہیں دیکھی تھی، تو اب آپ کو جب وہ جگہ نہ بتا سکا تو آپ نے کہا آپ نے تو لاہور دیکھا ہی نہیں. ایک ہے کسی چیز کے کو دیکھ کر اس کا احاطہ کر لینا، ایک ہے کہ دیکھنا. یہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ادراک کی بات ہو رہی ہے، رویت کی نہیں. کہ آنکھیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو یہاں ادراک کی بات ہے، رویت کی تو ہے نہیں۔ پھر یہ کہ دیکھنے میں اگر آپ نے دیکھا ہے اور پورا نہیں دیکھا تو دیکھنے کی نفی تو اس سے نہیں ہوتی۔ یہ تو کسی کا بھی کلیم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کیا ہوا ہے کسی نے، یہ تو کلیم ہی نہیں۔ تو اس جگہ پر آ کر یہاں سے مغالطہ ہوا، اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان لوگوں کی نفی کرتے تھے جو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور اس آیت کی روشنی میں نفی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہاں ادراک کی بات ہے، رویت کی تو ہے نہیں۔ ایک یہاں سے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اسی آیت سے پھر یہ احساس ہو رہا ہے کہ رویت کی بات ہی یہاں نہیں ہو رہی، گویا اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز سورہ شورى کی آیت 51، اس سے بعض اہل علم نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار نہیں کیا جا سکتا اس آیت سے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ یہ جو آیتیں ہیں اس سے انہوں نے یہ سمجھا، حالانکہ اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے، کلام کرے، سوائے فرسٹ آف آل وحی کے ذریعے، سیکنڈ یا حجاب کے ذریعے، تھرڈ یا فرشتے کو بھیج کر۔ تو یہاں تو بلا حجاب کلام کی نفی ہے، بلا حجاب مشاہدے کی تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی، بلا حجاب دیدار کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب یہاں دیکھیں اگر معراج کا منتہی مقصود یہ سمجھا جائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے تھے، تو پھر یہ بات بھی ذہن میں آئے گی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو زمین پر رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل نہ ہو سکا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں سے وہاں جانا پڑا، اور وہ بھی ہم کلام ہونے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، ان کے بھی پیغمبر ہیں، ان کے بھی سردار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ غور کیجیے، یہاں پر انسان کی طاقت کی نفی کی جا رہی ہے، ماں کانا لبشر، کہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کی نفی نہیں کی جا رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے اگر ملاقات کرنا چاہیں تو کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کی تو نفی نہیں ہو رہی، انسان کی طاقت کی نفی ہو رہی ہے نا۔ دوسرا نقطہ ہے، اور تیسرا نقطہ یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے، یاد رکھ لیں کہ اس زمین پر رہ کر، اس ایٹماسفیئر میں رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار یہ جسم نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت اس سے دیتے ہیں، سورہ اعراف میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے، جب انہوں نے طور پر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں رس گھولتی تھی، تو وہ پھر اس لطف میں، اس کیف میں، اس مزے میں ڈوب 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 جایا کرتے تھے۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے من میں یہ بات آ گئی کہ جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا، جو بولتا اتنا پیارا ہے، جس کے بول اتنے مزے کے ہیں، جس کا کلام اتنا کیف دیتا ہے، جس کے کلام میں اتنی شیرینی ہے، مٹھاس ہے، اتنی لذت ہے، اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کر بیٹھے، ربی ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام عرض کر مولا تجھے تکنا چاہتا ہوں، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواب کیا ملنا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نقطے کو ذہن میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہی نہ جا سکتا ہوتا تو سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر یہ بات ہی نہ کرتے، یہ سوال ہی نہ کرتے، اور اس سوال پر اصرار بھی نہ کرتے۔ دوسری بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو دیکھا جا سکتا ہے، تبھی تو یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اس لیے تو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں، یہ نہیں کہا، کیونکہ براہ راست کا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ سو یہاں سے اس نقطے کو ذہن نشین رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر رہ کر اس ایٹماسفیئر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ یہی تو وہ سبب غایت ہے، یہی تو وہ مقصود اور مطلوب تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمین سے اور اس کائنات سے لے جایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کیا۔ اب یہاں ایک نقطہ اور ذہن نشین رکھیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ناممکن چیز ہے کوئی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار تو ہونا ہے اور سب کو ہونا ہے، اور قیامت کے دن جلال کے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب نے دیکھنا ہے، اور جنت میں اہل ایمان نے جمال کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں یہ ہے، سورہ قیامہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھہا ناظرہ، بہت سے چہرے شگفتہ چہرے ہوں گے اس تر و تازہ قیامت کے دن، اور بلا حجاب رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربھہا ناظرہ، ناظرہ، ربھہا ناظرہ، اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور دیکھیں گے، اور دیکھیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیسے دیکھیں گے؟ تو اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک، اس ایٹماسفیئر میں رہ کر ہم اپنے اس محدود سے ذہن کے ساتھ، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہماری باؤنڈریز ہیں، ہماری حدود ہیں، قیود ہیں، ان میں ہم محدود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا محدود، مگر اس کے باوجود بھی قرآن یہ کہتا ہے سورہ نور میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا جائے گا اور ہم وہاں دیکھیں گے، تو کیسے دیکھیں گے؟ تو احباب گرامی قدر، آئیے مستند احادیث صحاح ستہ سے، اور اس میں سے بھی صحیح بخاری سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انکم سترون ربکم عیانا، یقیناً یقیناً تم اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے، عیانا، وہ عیاں ہوگا تم پر، کھلے عام تم اپنے رب تعالیٰ کو دیکھو گے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، اور دیگر اس میں، کہ چاند کی 14ویں رات تھی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کتاب التوحید، کہ حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، چاند کی 14ویں تاریخ تھی، اور موضوع یہ تھا کہ کیسے ہم وہاں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انکم سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون القمر ھذا، کما ترون القمر ھذا، کہا کہ قیامت کے دن تم اپنے رب تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے کہ جیسے یہ 14ویں کا چاند ہے، وہ سامنے 14ویں کا چاند جیسے جگمگا رہا ہوتا ہے آسمان پر، اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب انسان ہے نا، اس کی سوچ محدود ہے، اس کا تصور محدود ہے، اس کا فہم محدود ہے، پھر وہ اس محدود دنیا میں رہتا ہے، وہ اس محدود دنیا میں رہ کر اپنے لیول پر رہ کر محدود سوچتا ہے۔ اب اسے لگتا ہے کہ رب تعالیٰ کو کیسے دیکھا جائے، اور میں ایسے جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہو، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اس پر دیگر احادیث بھی موجود، اور یہاں ایک اور نقطہ، جب قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، تو یہاں میں صحیح مسلم کی 2 روایات اوپر تلے جو ہیں ان سے استفادہ کرتا ہوں، کیونکہ اس میں سے ایک حدیث سے مغالطہ پایا جاتا ہے لوگوں میں، کہ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 291، اس میں آتا ہے نور ان ارا، اس سے بعض احباب کے ذہنوں کے اندر مغالطہ آتا ہے کہ شاید حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نور ہے، تو اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، مگر یہیں صحیح مسلم کتاب الایمان اس کی حدیث 292، اس میں فرمایا رائت نور، رائت نورا، میں نے اسے رب تعالیٰ کو نور دیکھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متعدد انداز میں دیکھا، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا، تو فرمایا کہ میں نے اسے نور دیکھا۔
گویا اس سے پتہ چلا پہلی روایت کا نور انا ارا ہو، گویا میں نے جس طرف بھی اسے دیکھا نور پایا، یہ اس کی طرف اشارہ یہاں ملتا ہے۔ پھر یہاں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو معاملات ابھی ہم قیامت اور جنت اور وہاں پاسبلٹی ہے دیکھنے کی یا نہیں، اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں عام بندے کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ رب تعالیٰ کو دیکھنا، اس میں سے میں حدیث جبریل یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں جس کا تذکرہ کہ جب سیدنا جبریل امین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال پوچھتے ہیں، مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ، یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات کئی ترک سے متعدد احادیث میں یہ مضمون موجود کہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ، اور احسان کیا ہے یا رسول اللہ۔ جب احسان کی بابت پوچھا تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرے، اس طرح سے عبادت کر کہ تو اسے اللہ کو دیکھ لے۔ اب ذرا سوچئے کیا فرمایا جا رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح سے بندگی کر، اس طرح سے عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ لے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، صالحین میں سے ہوں گے، اولیاء میں سے بھی، کہ جنہوں نے اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبادت کرتے ہوئے اللہ کی قربت پائی ہوگی، دیکھا ہوگا۔ لیکن کیا یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ لے، اور پھر اس کے آگے فرمایا اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم یہ یقین رکھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں میرا سوال یہ ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو اس پہلے لیول پر ہوں گے، چاہے دل سے دیکھا ہوگا، دل کی آنکھ سے، روحانیت سے، یا جس طرح سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے رب تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح بندگی کر، اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ۔ کسی نے تو دیکھا ہوگا، کیا خیال ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فرما رہے ہیں، کوئی بھی اس مقام پر نہیں پہنچا ہوگا آقا کی امت میں سے، اہل بیت اطہار میں سے، آقا کے غلاموں میں سے، اور کیا انبیاء میں سے کوئی؟ اور پھر کیا خیال ہے، کم از کم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی عبادت کس لیول کی ہوگی؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ امپاسبل نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ دیدار تو ہوگا، جلال میں پھر سبھی کو ہوگا، جمال میں پھر ماننے والوں کو، اہل جنت کو وہاں بھی ہوگا۔ لیکن جہاں سے مغالطہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس ایٹماسفیئر میں، اس جسم کے ساتھ، اس میں اتنی تاب نہیں ہے، آنکھوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ براہ راست رب تعالیٰ کے جلوے کو دیکھ سکیں۔ یہی سبب ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، وہ مچلتے رہے، پھر بھی کہتے رہے نہیں مولا میں نے دیکھنا ہے۔ تو پھر اکارڈنگ ٹو قرآن ایک تجلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حسن لم یزل کی طور پر گرائی، طور جل کر خاکستر ہو، کوئلہ ہو گیا، سرما بن گیا۔
وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ذرا دیکھیں، اتنے عظیم پیغمبر کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ اس حسن لم یزل کی ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے، اب پھر نہ کہا کہ مولا تجھے تکنا چاہتا ہوں، اب سمجھ گئے کہ اس جسم کے ساتھ، اس ایٹماسفیئر میں، اس دنیا میں ایسا پاسبل نہیں، اس جسم میں اتنی سکت نہیں ہے، ان آنکھوں میں اتنی سکت نہیں ہے۔ تو یہاں یہ سوال بنتا ہے، شب معراج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا؟ جواب ہے نہیں۔ اس ایٹماسفیئر میں دیدار کیا؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر کہاں کیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے چلے، مکہ المکرمہ سے فلسطین کی سرزمین پر پہنچے، بیت اللہ سے چلے بیت المقدس، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے سماوات کا سفر طے کیا، پھر یہ جنت دوزخ، اور پھر ان سے آگے آقا بڑھے اور سدرۃ المنتہا۔ اب یہاں جبریل امین رک گئے اس مرحلے پر آ کر، کیونکہ جبریل امین تو جانتے تھے کہ میری حدود اور قیود کیا ہے۔ پھر اس سے بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے نا، اس مقام سے بھی جب آگے بڑھے، تو پھر گویا لا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے، میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب مکان سے لا مکان کی طرف چلے۔ اٹس مین کہ ٹائم اینڈ سپیس یہاں ویلڈ نہیں تھا۔ اب وہ کیا مقام ہے، کیا وہ منظر ہے، قرآن کے اندر اس کے اشارے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر رہ کر اس ماحول میں، اس ایٹماسفیئر میں، یہاں تو رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، یہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ تو ٹائم اینڈ سپیس یہاں ویلڈ نہیں ہے، اس کائنات سے باہر لے جایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر وہاں اپنی قربتوں کی لذتوں سے آشنا کیا گیا، اور پھر وہاں رب تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ پھر اس کا تذکرہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ہمیں ملتا ہے، کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن الجبار رب العزت فتدلى حتى كان منه قاب قوسین او ادنی۔ یہ صحیح بخاری ہے، دوسری جلد کتاب التوحید، کہ اللہ رب العزت پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب، پھر اس کی تفصیلات یہاں پر شیئر کی گئی۔ یہاں آج کی گفتگو کو میں یہیں روکتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ شب معراج کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں سے، اور سورہ النجم کے حوالے سے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس پر اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے دیکھا؟ اس پر سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ذہن نشین رہے کہ معروف تابعی ہیں جنہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض حاصل کیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی فیض حاصل کیا، اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی فیض حاصل کیا۔ یعنی کتنے ہی صحابہ کرام ہیں کہ جن کی صحبت ان کو میسر آئی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو 3 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب یہی سوال ہوا
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد رأى ربہ، قد رأى ربہ، قد رأى ربہ، 3 بار فرمایا کہ یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا، حتیٰ کہ کہتے کہتے ان کا سانس پھول گیا۔ ابھی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں کس طرح سے وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بیان موجود ہے۔ اصل میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ پہلو ہماری نگاہ میں ہوتے ہیں، ایک سائڈ ہم لیتے ہیں، ایک گوشہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک زاویہ ہم لے لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ لیک آف اسٹڈی، لیک آف نالج، لیک آف ریسرچ، اس کی وجہ سے پھر ایک گوشے پر جب صرف ہم روشنی ڈالیں گے یا کسی ایک گوشے کو صرف تکتے رہیں گے تو پھر دوسرا گوشہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ علم کے حوالے سے، فہم کے حوالے سے، پرانی تعلیمات اور احادیث طیبہ کے حوالے سے اس کا ایک کثرت کے ساتھ مطالعہ درکار ہوتا ہے۔ پھر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان میں باہم تطبیق پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہو یا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہو، ان میں آپس میں کلیش ہو یا کنٹرڈکشن ہو، یہ پاسبل نہیں۔ لہذا ہمارے سمجھنے میں کہیں نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، ہمارے فہم میں کہیں نقص اور کمی ہوتی ہے، اس کے لیے اہل علم کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جو سامنے ڈیٹا میسر ہوتا ہے ان میں آپس میں تطبیق کس طرح سے کریں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر شب معراج، قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اگلے پروگرام میں گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔